نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ پارہ نمبر 13 سورۃ الرعد آیت نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی وما تغیض الارحام وما تزداد وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الرعد کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی چند نشانیاں ذکر فرمائیں، جس سے انسان کو یہ سبق دینا مقصود تھا کہ جو اللہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں پیدا کرنے پر، بنانے پر قادر ہے، وہ اے انسان تجھے بھی دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے۔ جبکہ کل کے سبق میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے 3 شبہات کا جواب ارشاد فرمایا کہ جب ہم مر جائیں گے، مٹی بن جائیں گے، کیسے زندہ ہوں گے۔ دوسرا شبہ یہ تھا کہ ہم عذاب مانگتے ہیں، عذاب کیوں نہیں آتا۔ تیسرا شبہ یہ تھا کہ یہ اگر سچے نبی ہیں تو ہمارے فرمائشی معجزات کیوں نہیں پورا کرتے، معجزات کیوں نہیں دکھاتے۔ جبکہ آج کے سبق میں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کے کمالات ذکر فرما رہے ہیں۔ ان قدرت کے کمالات میں اللہ تعالیٰ پہلا کمال یہ ذکر فرماتے ہیں کہ کوئی بھی مادہ جب اس کے پیٹ میں بچہ پرورش پا رہا ہوتا ہے تو اس کا ہمیں علم ہوتا ہے کہ اب اس کے پیٹ کے اندر، اس مادہ کے پیٹ میں بچہ ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اس کی پیدائش کب ہے، تمام کی تمام معلومات یہ اللہ تعالیٰ کو ہے۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو کچھ تحمل پیٹ میں رکھتی ہے، کل انثی ہر مادہ، اس میں انسان بھی آ گئے، باقی مخلوقات بھی آ گئے۔ وما تغیض الارحام، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی معلوم رکھتے ہیں کہ وما تغیض الارحام، کہ جو کچھ کم ہوتا ہے پیٹ میں، پیٹ کے اندر جو کمی واقع ہوتی ہے، چاہے وہ اس کے جو پرورش پا رہا ہے بچہ، حمل ہے، اس کے حوالے سے ہو یا کوئی اور کسی معاملے سے ہو، اللہ فرماتے ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ وما تزداد، اور جو کچھ زیادتی اس میں واقع ہو رہی ہے اس کا بھی ہمیں علم ہوتا ہے۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں اندازے سے ہے، یہ نہیں کہ بغیر کسی اندازے کے، بغیر کسی منظم طریقے سے یہ سارا نظام چل رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ اور ایک وقت مقرر کر رکھا ہے۔ ایک دوسرا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ عالم الغیب، وہ اللہ کی ذات پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ ایک چیز پوشیدہ ہے، غیب ہے، اللہ اس کو جاننے والے ہیں۔ غیب اس کو کہتے ہیں کہ جس کو انسانی حواس پہچاننے سے عاجز آ جائے، اس کو غیب کہتے ہیں۔ جس کو حواس خمسہ بولتے ہیں، یہ انسانی حواس ہیں 5، جس سے انسان چیزوں کی شناخت کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ ان میں سب سے پہلے آنکھ ہے، انسان دیکھ کر کسی چیز کو محسوس کرتا ہے۔ دوسرا کان ہے، انسان سن کر کسی چیز کو محسوس کرتا ہے۔ ناک ہے، کسی چیز کو سونگھ کر انسان محسوس کرتا ہے۔ زبان ہے، کسی چیز کو چکھا جا سکتا ہے، چکھ کر انسان محسوس کرتا ہے۔ انسان کے ہاتھ ہیں، کسی چیز کو چھو کر، اب جن لوگوں کے
نابینے ہیں، آنکھیں نہیں ہیں، وہ کسی چیز کو ٹٹول کر ہاتھ کے ذریعے سے دیکھ کے وہ معلوم کرتے ہیں کہ یہ کون سی چیز ہے۔ تو حواس خمسہ، یہ 5 چیزیں، یہ انسان کے احساس اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں جن کے ذریعے سے وہ چیزوں کی معلومات کرتا ہے۔ اگر کوئی چیز ایسی ہو کہ جو انسان کے ان 5 چیزوں کے، 5 حواس کے کنٹرول میں نہ آئے، انسان عاجز ہو، تو اس چیز کو غیب کہتے ہیں۔ اللہ کی ذات ایسی غیب چیزوں کا علم رکھنے والی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، وہ شہادہ، اور ظاہر کا بھی علم رکھنے والی ہے۔ دونوں کو اس لیے ذکر فرمایا کہ جیسے تم ایک ظاہر چیز کے بارے میں علم رکھتے ہو، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو ظاہر کا بھی علم پورا پورا ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک غیب چیز جو تمہارے سامنے ہوتی ہے، اللہ کو اس کا بھی علم ہوتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ چیز غیب ہے تو پھر علم کیسے؟ اللہ کے سامنے غیب نہیں ہے۔ یہ جو غیب اور حاضر کا تعلق بتایا جا رہا ہے، یہ انسان کے سامنے انسان کو سمجھانے کے لیے بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان، تیرے سامنے جو چیز غیب ہوگی اللہ کو اس کا بھی علم ہے، تیرے سامنے جو چیز حاضر ہوگی اللہ کو اس کا بھی علم ہے، تیرے سامنے جو چیز حاضر، اللہ کے سامنے غیب بھی ایسے، حاضر بھی ایسے۔ جو تیرے سامنے غیب، اللہ کے سامنے وہ بھی حاضر، جو تیرے سامنے حاضر، اللہ کے سامنے وہ بھی حاضر۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز غیب نہیں ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ کی 2 صفات ذکر فرمائیں، الکبیر المتعال، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، المتعال سب سے عالی شان ہے۔ متعال کا معنی عالی شان۔ تو اللہ تعالیٰ کی 3 صفات یہاں پر ذکر ہو گئی کہ عالم غیب ہے، عالم شہادت ہے، الکبیر ہے، متعال ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور کمالات سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من، وہ بندہ، اسر القول، جو آہستہ بات کہے، اتنی آہستہ کہے کہ صرف اندر زبان حرکت میں آئے، اس کے کانوں کو بھی پتہ نہ چلے کہ کیا بولا ہے، ومن جہر بہ، اور وہ بندہ جو اونچی آواز سے بات کرے۔ اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو جیسے اونچی آواز سے بات کرنے والے کی بات کا پورا علم ہے کہ کیا کہہ رہا ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی بات کا بھی پورا علم ہے جو اسر القول ہے، جو آہستہ آواز سے بات کہہ رہا ہے۔ نمبر 2، ومن هو مستخف باللیل، اور وہ بندہ مستخف باللیل، جو چھپ رہا ہے رات میں۔ رات اندھیری، اس اندھیری رات کے اندر وہ بندہ چھپ رہا ہے، اللہ کو اس کے بارے میں بھی علم ہے۔ وَصَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور وہ بندہ جو دن کی روشنی کے اندر ایک گلی کے اندر چکر لگا رہا ہے، اللہ کو اس کے بارے میں پورا علم ہے۔ اللہ یہ 2 چیزیں ذکر کر کے کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ اللہ فرمانا یہ چاہتے ہیں، بندے سن، جس طرح ایک گلی کے اندر چلنے والا بندہ، سورج کی روشنی کے اندر چلنے والا بندہ تجھے دکھائی دے رہا ہے اور تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور رات کے اندھیرے میں چھپا ہوا بندہ تجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن ہمارے سامنے جس طرح گلی کے اندر چلنے والا بندہ بالکل آنکھوں کے سامنے ہے اور وہ نظر آ رہا ہے، روشن ہے اس کا دیکھنا، اسی طرح جو رات کے اندھیرے کے اندر چھپا ہوا وہ بھی ہمارے سامنے ایسے روشن ہے، ہم اس کو بھی یوں ہی دیکھتے ہیں جیسے تم گلی کے اندر چلنے والے بندے کو دن کی روشنی میں دیکھتے ہو۔ اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی نہیں۔ اس لیے فرمایا سواء منکم، برابر ہے تم میں سے، من اسر القول، جو بندہ آہستہ بات کہے، ومن جہر بہ، اور جو اونچی آواز سے بات کہے، ومن هو مستخف باللیل، اور اسی طرح جو بندہ رات میں چھپ رہا ہو، وصارب بالنہار، اور جو بندہ دن میں نکل رہا ہو، گلیوں میں پھر رہا ہو۔ اللہ کے نزدیک دونوں برابر ہیں۔ لہو معقبات، اللہ تعالیٰ نے اپنی ان قدرت کے کمالات کے ساتھ ساتھ
ये ज़िक्र फरमाया लहू मुअक्क़िबातुन, उसी के पास, उसी के कंट्रोल में और उसी के कुदरत में मुअक्क़िबातुन, पहरेदार हैं, मिन बैनी यदैहि, जो इस इंसान के सामने हैं। अल्लाह के पहरेदार, अल्लाह की फौज, फरिश्ते हैं जो अल्लाह ने इस इंसान के लिए पहरेदारी के तौर पर रखे हैं। अल्लाह के फरिश्ते हैं जो इस इंसान की हिफाजत के लिए मुकर्रर हैं। अल्लाह उनके बारे में जिक्र फरमा रहे हैं, लहू मुअक्क़िबातुन, उसी अल्लाह के फरिश्ते, उसी अल्लाह के पहरेदार। मुअक्क़िबातुन का माना पहरेदार। मिन बैनी यदैहि, इस इंसान के आगे भी हैं, व मिन खल्फिही, इसके पीछे भी हैं, यहफ़ज़ूनहु, वो इस इंसान की हिफाजत करते हैं, मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से करते हैं। अल्लाह अपनी कुदरत के दलाइल के साथ साथ इंसान को समझा रहे हैं, ए इंसान, हमारी अपने साथ मोहब्बत तो देख, हमने तेरी हिफाजत के लिए अपना पूरा गार्ड रखा हुआ है, हमने तेरी हिफाजत के लिए अपनी पूरी एक टीम तैयार करके रखी है, हमने तेरी हिफाजत के लिए अपनी फरिश्तों की एक पूरी फौज तैयार करके रखी। हर इंसान की हिफाजत के लिए दो फरिश्ते आगे, हर इंसान की हिफाजत के लिए दो फरिश्ते उसके पीछे, हर इंसान की हिफाजत के लिए दो फरिश्ते उसकी आंखों पर, हर इंसान की हिफाजत के लिए दो फरिश्ते उसके होंठों पर, हर इंसान की हिफाजत के लिए एक फरिश्ता उसके मुंह पर। ये किस लिए सारे फरिश्ते? मुंह के ऊपर बैठा हुआ फरिश्ता, इसलिए कोई भी जहरीली चीज ऐसी जो इंसान के मुंह में न चली जाए जिससे इसको तकलीफ और नुकसान पहुंचे। आगे और पीछे फरिश्तों की फौज इसकी हिफाजत करने के लिए, ताकि इसको किसी किस्म का कोई नुकसान न पहुंचे। बल्कि एक रवायत के अंदर मुफस्सिरीन इकराम ने यह बात लिखी है कि इंसान की हिफाजत के लिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों की फौज, एक इंसान के लिए 360 फरिश्तों की फौज मेरे अल्लाह ने मुकर्रर कर रखी। अब अल्लाह की मोहब्बत देखें एक इंसान के साथ। अल्लाह इतनी बड़ी बड़ी फौज एक इंसान के ऊपर मुकर्रर फरमा रहे हैं जो इसकी हिफाजत के लिए मुकर्रर। और ये नहीं कि एक फरिश्तों की ड्यूटी लग गई, जो आ गए बस आ गए, ये सारी जिंदगी यही साथ रहेंगे, नहीं, ऐसे नहीं। ये अल्लाह ताला 12-12 घंटे बाद, 8-8 घंटे बाद ये ड्यूटी चेंज फरमा रहे हैं। फजर के वक्त में ड्यूटियां तब्दील होती हैं। इसी के अंदर वो फरिश्ते हैं जो इंसान के दोनों कंधों पर बैठे हैं और वो लिख रहे हैं इसके नामा अमाल, इसकी डायरी लिख रहे हैं। डायरी लिखते रहते हैं, डायरी इधर ही पड़ी, फरिश्ते चेंज हो रहे हैं, फरिश्ते चेंज, ड्यूटियां चेंज हो रही हैं। जिस तरह दफ्तर जो 24 घंटे खुले रहते हैं, वहां पर ड्यूटियां चेंज होती हैं, वहां उसका कंप्यूटर, उसका जो रजिस्टर, सब कुछ वहीं पड़ा रहता है। इसी तरह अल्लाह का ये निज़ाम, कंप्यूटर, रजिस्टर, डायरी, सब कुछ इधर ही होता है। फरिश्तों की ड्यूटियां चेंज हो रही हैं। फजर के वक्त में फरिश्ते इकट्ठे हो जाते हैं। रात वाले जो फरिश्ते ड्यूटी पर थे वो उधर ही हैं अभी, और जो नए दिन के वाले ड्यूटी वाले फरिश्ते वो आ जाते हैं। दोनों की मुलाकात हो जाती, वो अपना सारा काम इनके सुपुर्द करते, कहते अल्लाह हाफ़िज़, वो चले गए वापस। अब ये ड्यूटी देंगे असर तक। असर के वक्त फरिश्ते आ जाते हैं जो रात को ड्यूटी देने वाले, और उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। तो दिन के वाले फरिश्ते रात वाले फरिश्तों के सुपुर्द करते हैं सारी ड्यूटी। इसमें हिफाजत वाले फरिश्ते भी आ गए, डायरी लिखने वाले फरिश्ते भी आ गए। ये अपनी अपनी ड्यूटी सुपुर्द करके चले जाते हैं। यहां तक कि इंसान की मौत का वक्त आ जाता है, फिर ये हिफाजत वाले फरिश्ते वापस चले जाते हैं, और जो डायरी लिखने वाले फरिश्ते वो उसके नामे आमाल को पैक करते हैं और उसके गले में डाल देते हैं। इंसान के गले में उसका नामा अमाल, उसकी डायरी उसके पास ही पैक करके रख दी जाती है। अब क़यामत के दिन जब ये उठेगा, इसके गले के अंदर डायरी होगी, वहां से उसको खोल के उसके हाथ के अंदर पकड़ा दी जाएगी। ये अल्लाह का निज़ाम है। इस फरमाया लहू मुअक्क़िबातुन, ऐ इंसान जरा सोच तो सही,
اسی اللہ کے تو پہرے دار ہیں، من بین یدیہ جو اس انسان کے سامنے ہیں، ومن خلفہ جو اس کے پیچھے ہیں، یحفظونہ اس کی حفاظت کرتے ہیں، من امر اللہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اور یہ حفاظت، یہ اللہ کے انعامات، یہ اللہ کی جو رحمتیں، یہ کب تک چلتی ہیں؟ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تعالیٰ نہیں تبدیل کرتے کسی قوم کی حالت کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ خود تبدیل کر دے اپنے آپ کو۔ خود تبدیل کرنے کا کیا معنی؟ انسان اپنے اعمال تبدیل کر دے، انسان اپنا رخ اللہ کی ذات سے موڑ دے، تب اللہ تعالیٰ اس انعامات کو بھی موڑ دیتے ہیں، اللہ اپنی رحمتوں کو بھی موڑ دیتے ہیں، اللہ فرشتوں کی حفاظت کو بھی موڑ دیتے ہیں۔ جب انسان اللہ سے اپنا رخ پھیر لیتا ہے، پھر اللہ کی رحمتیں بھی رخ پھیر لیتی ہیں۔ فرمایا یہ کب تک نظام چلتا ہے؟ اللہ کی رحمتیں چلتی ہیں، اللہ کے انعامات کی بارشیں برستی ہیں، اور اللہ کا تعلق انسان کے ساتھ پیار محبت والا رہتا ہے۔ کب تک؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، اللہ تبدیل نہیں کرتے کسی قوم کے حالات کو، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو خود تبدیل کر لیں۔ یہ ایک مطلب تو مفسرین اکرام نے یہ لکھا ہے، اور یہی راجح مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ لکھا ہے کہ ایک انسان گناہوں کے اندر ڈوبا ہوا، اللہ خود زبردستی اس کو کھینچ کے ادھر نہیں لاتے جب تک وہ خود حق کے اندر متلاشی نہیں بنتا۔ وہ اپنے اندر تھوڑی سی ہمت پیدا کرے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو رحمت عطا فرماتے ہیں اور اس کو توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اور جب چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بِقَوْمٍ کسی قوم کے بارے میں، سوءً آفت کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ پھر وہ پھرتی نہیں اس سے۔ کسی کے پاس کیا اختیار ہے کہ اللہ آفت بھیجنا چاہتے ہیں، کون روک لے گا اللہ کی آفت کو؟ اللہ عذاب بھیجنا چاہتے ہیں، کون روک لے گا؟ اللہ تکلیف بھیجنا چاہتے ہیں، کون روک لے گا؟ فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ جب اللہ چاہتے ہیں کسی قوم پر سوءً آفت بھیجنے کا، فَلَا مَرَدَّ لَهُ اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کے کمالات ہیں، اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ انسان کو سمجھانا چاہتے ہیں ہماری طاقت کے سامنے دنیا میں تم بے بس ہو جاتے ہو، ہم تمہیں تکلیف کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، تم بے بس ہو، اس تکلیف کو برداشت کرتے ہو۔ ہم بخار بھیجنا چاہتے ہیں، تم بے بس ہو۔ ہم سر کا درد بھیجنا چاہتے ہیں، تم بے بس ہو۔ ہم پیٹ کا درد بھیجنا چاہتے ہیں، تم بے بس ہو۔ ان چیزوں سے سمجھو تو صحیح، جب آخرت کے اندر ہم تمہیں دوبارہ زندہ کرنا چاہیں گے تم کیا کر سکو گے؟ تمہیں کس چیز نے دھوکے کے اندر ڈال دیا؟ تمہیں کس نے بتا دیا کہ دوبارہ زندہ نہیں ہو سکو گے؟ جو اللہ ان سب چیزوں کے کرنے پہ قادر ہے، اے انسان سوچ تو صحیح، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ جب تو مر جائے گا، مٹی بن جائے گا، ذرہ ذرہ ہو جائے گا، اس کو دوبارہ اٹھا کر کھڑا کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا، اور وَمَا لَهُم اور نہیں ہوگا ان کا مِن دُونِهِ مِن وَالٍ اس اللہ کے سوا کوئی مددگار کہ اس کو آ کر تکلیفیں آ رہی ہیں کوئی روک دے، بخار آ رہا ہے کوئی روک دے، اللہ کے علاوہ تو کوئی مددگار نہیں۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ اللہ کی ذات وہ ہے، یُریکم جو دکھاتا ہے تم کو، البرق بجلی، خوفا و طمعا بجلی جب آسمان پر چمکتی ہے اس کو دیکھ کر ایک تو ڈر پیدا ہوتا ہے کہیں بجلی گر نہ جائے، ہلاکت نہ ہو جائے، دوسرا اس کو دیکھ کر ایک امید پیدا ہوتی ہے کہ بجلی چمک رہی بارش آنے والی ہے۔ اللہ نے دونوں چیزیں ذکر فرمائی، هو الذی اللہ کی ذات وہ ہے، یوریکم جو دکھاتا ہے تم کو، البرق بجلی، خوفا اس بجلی سے تمہیں ڈر بھی لگتا ہے، وطمعا اور امید بھی پیدا ہوتی ہے، وینشئ السحاب الثقال اور وہی اللہ ہے، ینشئ جو اٹھاتا ہے، السحاب الثقال بھاری بادلوں کو، السحاب بادل، ثقال بھاری، بھاری بھاری بادلوں کو اللہ اٹھاتا ہے، اور اٹھا کر پھر اللہ چلاتا ہے، اور ہمارے سامنے بادل اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، اور اللہ کا جہاں حکم ہوتا ہے وہاں پہ جا کر وہ بادل برستے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَيُسَبِّحُ اور تسبیح پڑھتے ہیں، الرعد رعد فرشتہ، اس سورت کا نام سورت الرعد، رعد یہ ایک فرشتہ ہے جو کہ بادلوں پر مقرر ہے
اور بارش کے اوپر فرشتہ مقرر ہے، بحمدہ، اسی کی تسبیح، اسی کی حمد کی تسبیح بیان کرتا ہے رعد فرشتہ۔ ایک تفسیر یہ۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ رعد کا معنی فرشتہ نہیں ہے، بلکہ رعد کا معنی گرج ہے۔ جب بادل گرجتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں رعد، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، اور تسبیح بیان کرتے ہیں الرعد، گرجنے والے، بحمدہ، اسی کی حمد کی۔ اور پہلی تفسیر کے مطابق الرعد ایک فرشتہ ہے، فرشتے کا نام ہے رعد۔ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جب تم بادل دیکھتے ہو، جب تم بجلی کی چمک دیکھتے ہو، جب تم بارش کا نظام دیکھتے ہو، اسی وقت میں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، تسبیح پڑھتا ہے رعد فرشتہ، بِحَمْدِهِ، اسی اللہ کی حمد کی، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور دیگر فرشتے بھی، سب فرشتے، من خیفته، اس کے خوف سے تسبیح اور حمد بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، وَيُرْسِلُ، اور بھیجتا ہے، صواعق، بجلیوں کی کڑک، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، پھر ڈالتا ہے اس کو جس پر چاہتا ہے۔ اللہ بادلوں کو جہاں چاہتا ہے، جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے۔ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور یہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کی بات میں، اللہ کی بات کے بارے میں جھگڑا کر کے بیٹھ گئے۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ وہ اللہ کی ذات شدید و سخت ہے، المحال قوت کے اعتبار سے، شدید المحال، شدید القوہ۔ لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچ ہے، لہو، اسی کا، دعوت و پکارنا، الحق کو سچ۔ والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں من دونہ، اللہ کے علاوہ کو، اللہ کو پکارنا، نماز پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، یہ سب اللہ کو پکارنا ہے۔ اور بتوں کے سامنے جھک جانا، یہ غیروں کو پکارنا ہے۔ بتوں کے سامنے سجدہ کرنا، یہ غیروں کو پکارنا ہے۔ بتوں کے سامنے ہاتھ اٹھانا، بتوں سے مانگنا، یہ غیروں کو پکارنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ کو، لا یستجیبون لہم بشیء، یہ نہیں کام آ سکتے ان کے کچھ بھی۔ ایک مثال بہت پیاری اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی۔ ایک بندہ دریا کے کنارے کھڑا ہو جائے، ایک بندہ پانی کا ٹپ بھر کے اس کے سامنے کھڑا ہو جائے اور یوں ہاتھ پھیلا دے اس پانی کے سامنے کہ پانی آ جا، مجھے پیاس لگی ہے، کیا پانی اڑ کے خود آ جائے گا اس کے ہاتھوں پہ یہ پی لے؟ پانی کبھی بھی نہیں آئے گا۔ پانی آنے سے عاجز ہے، پانی تیرا حکم پورا کرنے سے عاجز اور کمزور ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں دنیا کے اندر اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو، چاہے وہ بت ہوں، چاہے بتوں کے علاوہ کوئی اور ہوں، وہ پانی کی طرح ہے۔ جس طرح پانی خود چل کے تمہاری ہتھیلیوں تک نہیں پہنچ سکتا، پانی عاجز، پانی کمزور تمہاری خواہش پوری نہیں کر سکتا، اسی طرح جن کو تم پکارتے ہو وہ بھی تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں کر سکتے۔ جس طرح پانی عاجز اور کمزور ہے، اسی طرح یہ بندہ اور یہ چیزیں، یہ پتھر کے بت، یہ سب کے سب عاجز اور کمزور ہیں، تمہاری خواہش کبھی پوری نہیں کر سکتے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا مثالیں ہو سکتی ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے؟ اب بھی انسان کو سمجھ نہ آئے اور وہ بھولا بھالا بن کے ساری زندگی گزار کے رکھ دے اور اپنے اللہ کی طرف رجوع نہ کرے، اس سے بڑا کوئی پاگل اور دیوانہ ہوگا دنیا میں؟ والذین یدعون من دونہ، وہ لوگ جن کو وہ پکارتے ہیں من دونہ، اللہ کے علاوہ، لا یستجیبون لہم، یہ نہیں کام آ سکتے ان کے، بشیء، کچھ بھی، الا کباسط کفیہ، مگر ایسے ہی، کباسط، ایسے ہی جیسے پھیلا دیے، کفیہ، اپنے دونوں ہاتھ، الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ یہ پہنچ جائے اس کے منہ تک۔ پانی دور پڑا ہے، یہ ہاتھ پھیلا رہا ہے، پانی آ جا اور میرے منہ تک پہنچ جا۔ وما هو ببالغہ، وہ پانی پہنچنے والا نہیں ہے اس کے منہ میں خود، اس کو پانی خود اٹھانا پڑے گا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں ہے کافروں کی پکار مگر گمراہی ہی گمراہی۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ، اللہ کو سجدہ کرتے ہیں
जो भी आसमानों में हैं, वल अर्ज़, और जो ज़मीन में है, सब अल्लाह को सजदा करते हैं। सब अल्लाह के मती और फर्माबरदार हैं, तौअन, खुशी से, वर करहन, और मजबूरी से। चाहे कोई ज़बरदस्ती अल्लाह की बात ना माने तब भी अल्लाह ताला मनवा लेते हैं। सब अल्लाह को सजदा करते हैं, तब सब के सब अल्लाह के मती हैं, सब के सब अल्लाह के फर्माबरदार हैं। कोई खुशी से हैं, कोई मजबूरी से हैं। वज़िलालुहुम बिलगुदुव्वि वल आसाल, और उसी अल्लाह की मलकियत में है वज़िलालुहुम, इनका साया भी, बिलगुदुव्वि, सुबह भी, वल आसाल, और शाम भी। किन का साया? इस इंसान का। अल्लाह फरमाते हैं तू कहां भाग के जाएगा, तेरा तो साया भी हमारे कंट्रोल में है, तेरा साया भी हमारी कुदरत और इख्तियार में है। ये सुबह और शाम का जिक्र इसलिए किया कि सुबह के वक़्त भी साया कम और बढ़ता है, और शाम के वक़्त भी साया कम और बढ़ता ज़्यादा होता है, इसलिए अल्लाह ने इन दो का जिक्र फरमाया। बाकी हर वक़्त इंसान को समझाया ये जा रहा है तू कैसे भाग जाएगा, तेरा तो साया भी हमारी कुदरत और कंट्रोल में है। ए इंसान, तू खुद भी हमारी कुदरत और कंट्रोल में, दुनिया के अंदर भी हमारी कुदरत कंट्रोल में, आलम बरज़ख में भी हमारी कुदरत कंट्रोल में, आलम हशर में भी हम तुझे उठा के अपने सामने खड़ा करेंगे, उस वक़्त भी हमारी कुदरत कंट्रोल में होगा। इसलिए अब तेरे पास मौका है, तैयारी करके आना। अल्लाह पाक हमें सही समझ नसीब फरमाए। ये जो आयत पढ़ी गई आखिर के अंदर, ये आयत सजदा है। इसके पढ़ने से जिसने ये आयत सुन ली, इन सब पर सजदा तिलावत वाजिब हो चुका है। और सजदा तिलावत करने का तरीका ये होता है कि अगर हम बैठे हैं तो बैठे ही किबला रुख होकर उसी वक़्त, लेकिन इसके लिए शर्त है कि इंसान बावुज़ू हो। बावुज़ू हो तो उसी वक़्त अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाएंगे और वहाँ सजदे की तस्बीहात पढ़ लेंगे, फिर अल्लाह अकबर कहकर उठ जाएंगे। इसके ऊपर ना सलाम होता है, कोई चीज़ नहीं होती, सिर्फ अल्लाह अकबर कहकर सजदे में जाना है, 3 तस्बीहें पढ़ लेनी और फिर अल्लाह अकबर कहकर उठ जाना है। इससे आपका एक सजदा तिलावत मुकम्मल हो गया। और इसके अंदर ये भी इजाज़त है, रुख्सत है, उसी वक़्त भी कर सकते हैं, बाद में जिस वक़्त मौका मिले, अभी ज़ोहर की नमाज के साथ उस वक़्त सजदा तिलावत कर लें, जिनको अभी मौका मिल जाए वो अभी कर लें, जिस वक़्त मौका मिल जाए उस वक़्त कर लें। और ये भी शरीयत के अंदर रुख्सत है कि आप कई सजदे इकट्ठे भी कर सकते हैं, कि आपके कई सजदा तिलावत इकट्ठे हो गए और आप उस वक़्त उनको करना चाहते हैं तो उस वक़्त भी रुख्सत है, आप उस सजदे कर सकते हैं।